ہے، چیلنج بھی ہے، پھر ثبوت بھی جگہ جگہ قرآن نے دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ چلو اگر کسی میدان میں آنا ہی ہے تو آ جاؤ، ہر میدان میں آ جاؤ۔ یہ قرآن کا کمال ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ آیت نمبر 5 میں کفار کے باطل معبودوں کا جواب دینے اور جواب دینے سے بے بسی اور پھر ان کے پکار سے بے خبر ہونے کا بیان ہے، یعنی یہ بیان کیا کہ باطل معبود بالکل بے خبر ہیں، وہ نہ جواب دے سکتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے جو ہر لمحہ ہمیں جواب عطا فرماتے ہیں، جب بھی اس کو پکارو گے وہ آپ کو جواب دے گا۔ اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ باطل معبودوں کا معاملہ اور ہے، اور جو معبود حق برحق ہے اس کا معاملہ اور ہے، اس کو جس وقت بھی آپ صدا دیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، معبود جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، انہیں کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سننے کی جہاں تک بات ہے تو ہر لمحہ آپ کی سن رہا ہے، راستہ دینے کی بات ہے تو ہر لمحہ وہ آپ کو راستہ دے رہا ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، جہاں جہاں تک آپ جائیں۔ تو یہ غور کرنا ہے کہ باطل معبود نہ جواب دے سکتے ہیں، ان کی بے بسی ہے، اور نہ ان کی جو پکار ہے اس سے وہ باخبر ہیں بلکہ بے خبر ہیں وہ۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جہاں جہاں بھی یہ بات ہے کہ جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان لے آئے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، وہ سارا کچھ اصل میں تو ان کے لیے تھا، اور ان کے ہم طفیلی ہیں۔ آپ طفیلی سمجھتی ہیں نا؟ تو بس ہم وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو بس ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اصل میں بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ ہم بھی ثابت قدم ہیں، پر ثابت قدمی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن چلیں طفیلی ہی صحیح جی۔ بھئی مقصد تو یہ ہے اللہ کی رضا، جنت میں داخلہ، اللہ کا دیدار، وہ کسی سبب سے ہو جائے، وہ ان کے طفیل ہو جائے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ ان کے طفیل حج بھی کرا دیے قبول، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اصل حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو یہ ہم طفیلی بھی ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں، بہت فضیلت والے ہیں۔ اگر آپ کو رک کے میں آپ کو یہاں پہ عرض کرنا چاہوں تو موضوع کہیں اور نکل جائے گا۔ ایک بات اس سلسلے میں سن لیجیے، علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ اس امت کی جو شان ہے، تو شان تو پہلے والوں کی تھی، ہم ان کے طفیل چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو اصحاب کہف ہے، جو آپ نے اسے سنا بھی اسے پڑھا بھی، کیا شان ہے اصحاب کہف کی، آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، اور بڑی بڑی شان والے لوگ گئے، اب انہوں نے حدیث پڑھی، اصل میں انہوں نے کہا حدیث یہ ہے کہ اس وقت تک جنت تمام امتوں پہ حرام ہے جب تک امت مصطفیٰ جنت میں داخل نہ ہو جائے، یہ حدیث ہے۔ اس پر ایک عالم نے بات کی ہمارے موقع کے لیے، اور کمال کر دیا سہیل بھائی، کمال۔ وہ کہتے ہیں یار اس سے ثابت ہوا کہ حدیث یہ ہے کہ جنت حرام ہے اس تمام امتوں پہ جب تک یہ امت داخل نہ ہو جائے، تو ان امتوں میں اصحاب کہف بھی شامل ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ یار ان کا مقام تو بہت بلند ہے، پوری سورہ ان کے نام پر ہے، لیکن کہا حدیث بتا رہی ہے اصحاب کہف پیچھے کھڑے ہیں، آپ پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، چونکہ بات تو ساری امت کی داخلے کی ہو رہی ہے نا، تو اصحاب کہف اور ہمیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا مطلب تعلق بنتا ہے؟ اتنا مقام تھا ان کا، ولی تھے اس امت کے، لیکن چونکہ بات امت کی ہو رہی ہے تو یہ امت پہلے جنت میں داخل ہوگی، اصحاب کہف بھی لائن میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے بڑی ساری مثالیں اور بھی لکھی ہیں، ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو ہم طفیلی ہیں، تو طفیلی بھی کیا ہی طفیلی ہیں، اور کیا کمال رکھتے ہیں یہ طفیلی بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں منے، یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے مان بھی لیں بھائی، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے کہیں میں تو طفیلی نہیں بنتا، میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسا ہے حدیث پاک میں، اعمال نہیں بھائی جی،
اللہ اللہ یعنی آئی تو جفت آئی، تاکرات تو نہیں، جی جی ہاں تاکراتیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو آگے شب قدر آئے گی تو یار یہ سارا کچھ آپ کو ملا ہوا ہے. یہ کوئی سوال کر سکتے ہیں نا، او بھائی شب قدر آپ کی ہے، شب برات آپ کی ہے، شب معراج آپ کی ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کو مل رہا ہے. بھائی وجہ بھائی انہوں نے کہا ہمیں نہ دیکھو مصطفیٰ، ہماری کوئی حیثیت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ہماری طرف نہ آؤ، مصطفیٰ مصطفیٰ. اللہ اکبر. آیت نمبر 15 سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ہے، اور ماں نے حمل پھر وضع حمل کے دوران بے پناہ مشقتیں اٹھائیں، اس کا قرآن نے باقاعدہ ذکر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 ماہ ہے. 30 ماہ چونکہ حدیث کی روح سے، اب یہ ذرا مسئلہ سن لیجئے، حدیث کی روح سے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ ممکنہ طور پر کم از کم مدت حمل یہ 6 ماہ ہے. تو یہ اس کو شامل کر کے یہ بتا رہے ہیں 2.5 سال. ہمارے فقہاء جو اناف ہیں انہوں نے بہرحال 2 سال کی مدت لکھی ہے کہ 2 سال سے زائد آپ دودھ نہ پلائیں بچے کو، بچہ ہو یا بچی ہو، یہ بھی عوام میں مشہور ہے. تو فقہاء اناف کا موقف یہی ہے، 2 سال دودھ پلائیں بچہ ہو یا بچی ہو. ہاں آگے ایک مسئلہ اور ہے کہ 2.5 سال میں اگر کسی نے دودھ پلا دیا، اگرچہ وہ درست نہیں تھا 2 سال کے بعد پلانا، تو اگر کسی نے پلا دیا تو وہ جو مسئلہ ہے رضاعت کا، وہ رضاعت بہرحال ثابت ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ دیگر فقہاء نے اپنے دلائل دیے ہوئے ہیں. تو پھر فقہاء اناف نے 2.5 سال مدت لکھی ہے کہ 2.5 سال میں رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. اگر کوئی بچہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے 2.5 سال کی عمر کے اندر کسی وقت بھی، تو مدت رضاعت یہ 2.5 سال ہے. ویسے دودھ پلانے کی مدت اناف کے ہاں 2 سال ہے. ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا کہ پھر قرآن نے خود بتایا کہ سال اولاد پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی ان نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پر کی شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہے، اور اس بات کی دعا بھی کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں. یہ وہ دعا جو ہے وہ قرآن ذکر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفا شعار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اس آیت میں ابتداءً ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، لیکن توجہ، ماں کی قربانیوں کا قرآن نے زیادہ ذکر فرما کر اس کے زیادہ استحقاق کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی مزید تاکید بھی فرمائی. یعنی دونوں کا ذکر فرمایا، دونوں کی قربانی ہے، والد کی بھی قربانی ہے، والدہ کی بھی قربانی ہے، لیکن قرآن نے والدہ کی قربانیوں کو زیادہ بیان فرمایا. وضع حمل ہے، پھر ولادت ہے، پھر حمل ہے، پھر دودھ پلانا ہے، پھر پرورش ہے. یہ بہت مشکل ہے اور بہت قربانیاں ہیں، اس لیے والدہ کی تاکید زیادہ آیات میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ 2 چیزیں، ایک حکم ماننا ہے آرڈر، اور ایک ہے خدمت. تو حکم ماننے میں پہلا نمبر یہ والد کا ہے، اور خدمت میں پہلا نمبر والدہ کا ہے. آپ نے فرمایا کہ 100 روپے ہوں اور آپ دینا چاہ رہے ہیں والدین کو، تو 75 روپے آپ والدہ کو دیں گے اور 25 روپے آپ والد کو دیں گے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضوی شریف کے اندر. یعنی والدہ کا خدمت میں مقام بہرحال پہلے ہے، اور والد کا مقام حکم میں پہلے ہے. اگر حکم دیں گے دونوں تو پہلے حکم والد کا مانا جائے گا، اور اگر آپ باعث سے آتے ہیں اور دونوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ پاؤں دبا رہے ہیں، کوئی بھی خدمت ہے تو والدہ کا پھر نمبر پہلا ہوگا. یہ شرعی مسئلہ ہے، چونکہ حدیث میں بھی 3 حصے والدہ کے لیے ہیں اور 1 حصہ پھر سرکار نے والد کا کہا. جب وہ بار بار پوچھ رہا تھا نا کس کا حق زیادہ ہے، تو کہا والدہ، پھر کہا کس کا حق والدہ، پھر کہا کس کا حق والدہ، چوتھی بار کہا کس کا حق ہے، تو فرمایا والد. تو حدیث سے ثابت ہوا کہ 3 حق والدہ کے ہیں، 1 حق والد کا ہے. لیکن یہ جو استثناء ہے حکم والا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ والد کا حکم زیادہ چلے گا، اس لیے کہ آپ کی جو والدہ ہے اس پر بھی حکم آپ کے والد کا چلتا ہے. جی اس میں حکمت ہے.
اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر حکم کوئی کہہ دے تو پھر والد کی بات کو اس کو ترجیح دینی ہے حکم کو. خدمت والدہ کے آپ کریں، بار بار کریں. آیت نمبر 17 میں والدین کے نافرمان گمراہی پر جمے ہوئے اور آخرت کا انکار کرنے والے شخص کے برے انجام کا ذکر فرمایا. یہ ہمیشہ یاد رہے، جو عبادت گزار ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، کبھی بھی والدین کے نافرمان نہ بنیں، ورنہ ساری عبادت کہیں اور ہی گئی. یہ ہمیشہ یاد رہے. آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ جس دن کفار کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، پس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اس سے بعض لوگ مومنوں کے لیے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا استدلال کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. سنیے گا ذرا، بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اس میں مومنوں کی نہیں، کافروں کی مذمت ہے. بہت بڑی غلطی لگی بعض لوگوں کو، اس کو ذرا سمجھ لیجئے. جو نعمتیں ہیں کائنات میں، جو کچھ بھی ہے، یہاں جو مذمت ہے نا کہ بھئی تم دنیا میں نعمتیں ساری کھا کے آ چکے ہو، اب تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اللہ نے مومنوں کو نہیں کہا، یہ کفار کو کہا ہے. تو جس بندے نے اس سے استدلال کیا مسئلہ، کسی ثابت ہوا کہ دنیا کی نعمتیں استعمال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آخرت کی نعمتیں آپ کو نہ ملے اور آپ کو آگے سے کہا جائے کہ آپ نعمتیں استعمال کر چکے ہو، اب کہاں پہ آ رہے ہو. تو بھائی یہ آیت ہے ہی کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے تو یہ سرے سے ہے ہی نہیں. تو لہذا یہ ہمیشہ یاد رہے کہ کافروں کا معاملہ اور ہے، مومنوں کا معاملہ اور ہے، اور مصطفیٰ کے غلاموں کا معاملہ بالکل ہی اور ہے. بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو بھائی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے. کیا کافروں کے لیے چھوڑ دیں؟ میوہ جات، نعمتیں یہ کافروں کے لیے چھوڑ دیں؟ اور کیا اللہ نے یہ کافروں کے لیے نعمتیں ساری بنائی ہیں؟ نہیں بھائی، یہ مومنوں کے لیے ہیں. آپ نعمتیں کھائیں حلال طریقے سے، تو بالکل منع نہیں ہے. بعض صوفیاء نے یہ کہا تو ان کو علماء نے پھر رد کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مذمت صرف کافروں کے لیے ہے. مومن دنیا کی نعمتیں بھی کھائے گا اور آخرت تو ہے ہی مومنوں کے لیے. لہذا یہ منع، میں نے اس دن بھی کہا، علامہ سعید الرحمن ایک وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، یہ جو 7واں پارہ ہے، اس میں تفصیل سے آپ نے بات کی ہے کہ قطعاً جو قرآن نے، صاحب قرآن نے آپ پر چیزیں حرام نہیں کی، وہ آپ اپنی طرف سے اپنے اوپر حرام نہ کریں. وہ صوفیاء، بعض صوفیاء کا معاملہ وہ حرام نہیں کہتے، وہ خود سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں چند عرصے کے لیے، ان کا چلا کشی ہوتی ہے، وہ ان کے معاملات اور ہوتے ہیں. اس پہ اب ہر ایک کو منطبق ہر ایک پر نہیں کر سکتے. عام لوگوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، خواص کا معاملہ اور ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ملتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ نعمتیں ہیں ہی کافروں کے لیے، تو یہ بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے سارا کچھ آپ کے لیے بنایا ہے، آپ اس کو استعمال کریں، آپ مخدوم ہیں، ساری کائنات آپ کی خادم ہے، آپ ان سے خدمت لیں، آپ استعمال کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور ساتھ دیتا جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک اہم بات تھی جس پہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے اور کئی احادیث اور آیات اس کے پیچھے موجود ہیں کہ جب مومن جائے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ نعمتیں بھی آپ کھا چکے ہو اور ان سے کہیں بڑھ کر نعمت اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھی. یہ مومن کو کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے وہ نعمتیں کھا لی ہیں تو اب بس ٹھیک ہے، ادھر آپ کیا لینے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے. آیت نمبر 21 سے قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کے کفر پر ڈٹے رہنے، عذاب کا مطالبہ اور تیز آندھی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عذاب اور قوم عاد کی جو بربادی ہے اس کا ذکر فرمایا. وہ کہہ رہے تھے کہ عذاب لائیں، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی کہ انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کو چیر کے. آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آج آپ پہاڑوں سے راستہ بنا لیتے ہیں، اس دور میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن یہ اتنے قوی ہیکل، مضبوط، طاقتور، اتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے کہ انہوں نے پہاڑوں میں اپنے عمارات، گھر بنائے، اتنے طاقتور. تو انہوں نے کہا جی آئے عذاب، معاذ اللہ، انہوں نے کہا جی ہم ہاتھوں پر عذاب کو روک لیں گے. اور جب عذاب آیا، تیز آندھی آئی، تو قرآن کہتے ہیں صبح ایسے پڑے تھے، ایسے گرے پڑے تھے، مر تو گئے تھے سارے، لیکن ان کے مرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ دور دور تک بھی نظر نہیں آتا تھا کہ ان کے پاس بھی کوئی طاقت تھی جو کہہ رہے تھے کہ عذاب آ جائے، معاذ اللہ، ہاتھوں پہ روک لیں گے. آندھی آئی،
سب تباہ ہو گئے، پوری کی پوری قوم برباد کر دیا۔ آیت نمبر 29، تو اسے کیا ثابت ہوا؟ کبھی بھی قدرت کو دعوت دینا عذاب کے معاملے میں اور اپنی طاقت کو شو کرنا اور کچھ اپنے سامنے چیز رکھ دینا، یہ قرآن کی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرا سا سانس اوپر نیچے ہو جائے نا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ آیت نمبر 29 سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت بات ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جنات کے حاضر ہونے کا ذکر ہے، اور جنات کے ایک گروہ نے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے قرآن سنا، پہلی بار قرآن سنا، اور جا کے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اور جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان جنات نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، تو اس آیت کے اندر، ان آیات بینات میں آپ دیکھیں گے کہ جنات ہیں اور وہ اس دعوت کو قبول بھی کر رہے ہیں، جبکہ ایک بار قرآن سنا ہے، ابھی صرف ایک بار، اور وہ بھی ارادتاً قرآن نہیں سنا، بس گزر رہے تھے اور کان میں آواز پڑی۔ اب یہ بھی لطف ہے کہ ایک تو قرآن کی آواز پڑی، اوپر سے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت فرما رہے۔ آپ دیکھیں نا، غور فرمائیں کہ ایک تو انہوں نے اس کی آواز سنی ہے قرآن مجید کی، اوپر سے یہ بھی کمال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، آج صدیوں بعد آ کے ایک قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کیفیت ایسی بن گئی ہے کہ میں کہیں اور تھا اور پہنچ میں کہیں اور جاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا کمال ہے۔ تو مصطفیٰ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، آپ نے وہ روایت سنی ہوئی ہے نا کہ وہ کہیں پتہ چلا کہ جی پہنچ گئے قرآن سننے کے لیے رات کو ابو جہل اینڈ کمپنی، تو جب رات نکلنے لگے تو آپس میں ٹکرا گئے۔ اس نے کہا جی آپ کہاں، اس نے کہا آپ کہاں، تیسری کو کہا آپ کہاں، تینوں سردار تھے قوم کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ کا یہاں پہ کام کیا بنتا ہے بھائی؟ اگر نوجوانوں کو پتہ چل گیا، قوم کو پتہ چل گیا، وہ کہیں گے ہمیں روکتے ہیں، خود قرآن سننے گئے ہوئے ہیں، لہذا کل سے کوئی بندہ یہاں پہ نہ آئے۔ وہ سرکار نوافل پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیا انداز ہوتا ہوگا پتہ نہیں، اللہ اکبر۔ وہ اگلے دن وعدہ کر کے گئے، اگلے دن آئے تو پھر تینوں، پھر بڑی لمبی روایت ہے، وہ پھر تلاوت سن رہے ہیں، رات گزر گئی، کوئی وقت گزر گیا، صبح سے پہلے نکلے کہ یار کوئی دیکھ ہی نہ لے، اب پھر آپس میں ٹکرا گئے، اللہ کی طرف سے تھا نا۔ ان کا جی پھر کہاں، آپ کہاں، جی آپ کہاں، ہاں جی آپ کہاں، تو بستر پر گئے، کافر مانتا نہیں ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ یار کچھ ہے اس کلام میں۔ یہی تو فرق ہے کافر اور مومن میں، جو اقبال نے بھی ایک شعر میں اشارہ کیا کہ کافر ہے تو وہ انہی چیزوں میں غرق ہے، کیا سورج ہے، کیا چاند ہے، کیا جناب ندیاں، کیا پہاڑ ہیں، وہ یہاں گم ہے، آفاق میں گم ہے کافر، اور مومن اللہ اکبر وہ کہیں اور ہی گم ہے۔ وہ کہتے ہیں مظاہر قدرت میں گم ہونے والوں، مظاہر قدرت تو ٹھیک ہے کمال ہیں، لیکن مظاہر قدرت کے پیچھے جو قدرت کار فرما ہے وہاں بھی تو کبھی توجہ کرو نا۔ اور جو میں نے صبح کہا، آج جو ہمارا ٹاپک تھا خود سے خدا تک، اس لیے کہا نا کہ بھئی اب ہاتھوں میں گم ہے کہ کیا کمال ہے، چاند میں کیا روشنی ہے، سورج کی کیا آب و تاب ہے، یہ لہلہاتے کھیت ہیں، کیا میوہ وہ بھائی یہ ہیں، پر یہ تو دیکھو جس نے ان کو بنایا ہے وہ رب کیسا ہوگا۔ تو مومن یہ آفاق میں گم ہے، مومن کہیں اور گم ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ جنات نے سنا، انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی فوراً ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ اس میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ جنات نے ایک بار سنا، بغیر ارادہ کے سنا، اور وہ رک گئے وہاں پر جب تک مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، کہیں آگے جا ہی نہیں سکے، حالانکہ کسی اور ارادے سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کلام آج تک نہیں سنا۔ تو بھائی سنی کیسے سکتے ہو؟ کلام پڑھا جا رہا ہے، کون سا اور پڑھ کون رہا ہے، تو آپ آگے جا کیسے سکتے ہو؟ یہ معاملہ ہے۔
خیر وہ ابو جہل اینڈ کمپنی کا بتایا کہ وہ انہوں نے تیسرے دن 2 دن ہوا، تیسرے دن پھر آ گئے، 3 دن کے بعد انہوں نے کہا بھی آئندہ نہیں آنا، اگر نوجوانوں نے دیکھ لیا تو ساری ہماری جو دعوت ہے، تحریک ہے، وہ ساری عمارت ہی گر جائے گی۔ اللہ کے بندوں مانتے نہیں اور قرآن سننے آ جاتے ہو، کہا کیا کریں، بستر پہ جاتے ہیں اور وہ آرام نہیں آتا بستر پہ۔ مجھے بتائیے اگر کافر کے دل پر بھی قرآن اتنا اثر تو کر رہا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دل پہ قرآن کتنا اثر کرے گا اگر سمجھ کے قرآن کو ہم پڑھیں، سمجھ کے قرآن کو پڑھیں۔ آگے سورہ محمد ہے، یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 47واں نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 96 نمبر پہ سورہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اس کا ذکر ہوا ہے، اس لیے سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ محمد، نام اس سورہ محمد رکھا گیا۔ اس سورہ میں ترغیبی جہاد ہے، مجاہدین کو بشارتیں ہیں، منافقین کی صفات ہیں، سازشیں ہیں، اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے کا بیان ہے۔ سورہ محمد میں شروع میں فرمایا کہ کفار کے اعمال ضائع، جبکہ مومنین کے اعمال مقبول اور گناہ مغفور ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے، اور یہ ہدایت انہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ سنیے گا، انہیں قید کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، یا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ 3 صورتیں ہیں قیدیوں کے ساتھ معاملہ، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو کچھ قیدیوں کے ساتھ ہوتا تھا، وہ ابو غریب یا ابو غریب جو جیل ہے اس وقت بھی، وہ دردناک قسم کے حالات اس دور میں ہیں جہاں بیسک رائٹس کی بات کی جاتی ہے۔ آج بھی قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور عرب میں آیات نازل ہونے سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی قیدیوں کے ساتھ انتہائی وحشیانہ، جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ قیدی ہیں پر یہ انسان ہیں۔ اہم بات تھی، اگر آپ نے نوٹ کیا تو انہوں نے کہا قیدی ہیں، کافر ہیں، دشمن ہیں، منافق ہیں، پر انسان ہیں۔ یہ جس نے سب سے پہلے قیدیوں کو حقوق دیے اس ہستی کا نام بھی مصطفیٰ ہے۔ سر محبت سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ آج رائٹس کی بات ہوتی ہے، یہ میں ابھی کی بات کروں، ابو غریب جیل میں آپ حالات پڑھیں نا آپ دنگ رہ جائیں، کتابیں مارکیٹ کے اندر ہیں، آپ کہیں گے اس دور میں بھی وحشیانہ سلوک قیدیوں کے ساتھ، جانوروں سے بدتر۔ ایسی ایسی جگہ بند کیا گیا ہے کہ جہاں ایک جانور بھی نہ رہ سکے، وہاں مسلمانوں کو وہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ پنجرے بنا کے جہاں جانور نہ بیٹھ سکے وہاں انسان بیٹھے ہوئے مسلمان۔ اور یہ صرف ظاہری ہے، جو پھر ویسے ٹارچر کرتے ہیں وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ کے سامنے میڈیا پہ جو بات ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات اور ساری باتیں، اندر جو کچھ ہے یہ ایسے ظالم اور سفاک قسم کے لوگ ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے آئیں گے تو جانوروں کو حقوق کی بات کریں گے، اور جی وہ فلاں جگہ کی ہرنی گر گئی تو جناب وہ جہاز پہ جا کے اس کو نکال رہے ہیں، جناب کہیں جناب کتا گر گیا تو آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ہمارے کلامہ صاحب جو کہتے تھے ہاں وہ ہیں، کتوں کے حقوق بھی ہیں، جانوروں کی بھی ہیں، ان کے ہاں ہر شے کے حقوق ہیں، پر مسلمان کے حقوق ان کے ہاں نہیں ہیں، مسلمان کے حقوق نہیں ہیں بہرحال، لیکن یہاں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ہیں، جو مرضی دشمن ہو، 3 صورتیں قرآن نے بیان کر دی۔ آخری بات آیت نمبر 15 سے اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، ذرا آخری بات توجہ سے سنیے گا۔ ہم چونکہ اہل ایمان ہیں، اللہ کے فضل سے، سرکار کی نظر کرم سے مسلمان ہیں، فرمایا ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ کیا ہیں جی؟ جنت کی نہریں ہیں، نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پن یا تغیر نہیں آئے گا، دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، اور خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ ان نعمتوں کے
بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا کہ سارا کچھ مل گیا، خوش ہو، وہ کہیں گے یا اللہ اتنے خوش ہیں، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی ایسی نعمتیں تو ہمیں عطا فرمائے گا، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی سوچا، گمان میں بھی کبھی نہیں آئیں، یا اللہ ایسی نعمتیں، اور سوال یہ ہے کہ راضی ہو، یا اللہ ہم تو راضی ہیں۔ اب ایک اور اعلان ہوگا کہ جاؤ اللہ کی جانب تمہاری ہمیشہ کے لیے مغفرت۔ پھر فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پہ چلا جائے؟ اللہ اکبر، یہ جنت والے اہل جنت ہیں جن کی صفات بھی قرآن نے بیان کی اور ان کی نعمتوں کو بھی بیان کیا، تو ان کے پیچھے چلنا ہے جو اہل ایمان کے لیے اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، یا ان کے پیچھے چلنا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ تو مسلمان کس کے پیچھے چلے گا؟ ان کے پیچھے جو اہل ایمان ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جن کی اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں اور جو اللہ کی رضا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے